ہمیں اتہاس میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ گریس کے سمندر میں 5000 سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پاولو پیٹری کہا جاتا ہے۔ وقت کے گزرتے ہمارے ارتھ کی جیوگرافی چینج ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوشنز کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے۔ اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے، یہی سب کچھ آپ آج جاننے والے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب نے گلوبل وارمنگ کا نام سن رکھا ہے۔ ہمارے پلینٹ کا ایوریج ٹیمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ایئر 1880 سے لے کر آج 2022 تک ہمارے ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر 1.4 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا ہے، اور اگر صرف پچھلے 20 سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے والے سے زیادہ گرم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ریشو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ناسا کے مطابق اس بات کے 95% چانس ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس میں ماس لیول پہ ڈیفارسٹیشن اور فاسل فیولز کا استعمال ہونا بھی ہے۔ فاسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز ایٹماسفیئر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشیئرز آہستہ آہستہ میلٹ ہو کر اوشنز کا لیول بڑھا رہے ہیں۔ فاسل فیول استعمال کرنے سے پہلے ہی ایئر 1800 سے لے کر 1900 تک اوشنز کا لیول 6 سینٹی میٹرز تک بڑھ چکا تھا، یعنی تقریباً 2.5 انچ۔ لیکن فاسل فیولز انسان کے ہاتھ لگنے کے بعد سے اوشنز کے لیول میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ ایئر 1900 سے لے کر 2000 تک اوشن لیولز میں 19 سینٹی میٹرز کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں قریب 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ اگر ایئر 2000 سے لے کر آج 2022 تک صرف ان 22 سالوں کو دیکھا جائے تو اوشنز کا لیول پچھلے 100 سالوں کے مقابلے میں ڈبل اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ نیشنل ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اگر اسی اسپیڈ سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشیئرز میلٹ ہوتے رہے تو ایئر 2100 تک ہمارے سمندروں کا لیول 2.5 میٹرز تک بڑھ جائے گا، اور یہ واقعی ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی ایئر 2100 تک وہ کوسٹل سٹیز جو بالکل سمندر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور جن کی ایلیویشن بھی صرف 2.5 میٹر یا اس سے بھی کم ہے، وہ آدھی سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گی۔ جیسا کہ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک، یہاں کی ایوریج اونچائی گلف آف تھائی لینڈ سے صرف 1.5 میٹر اونچی ہے، لہٰذا ایئر 2100 میں بینکاک کچھ اس طرح دکھے گا۔ بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ میں بری گنگا ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی۔ آذربائیجان کی بات کی جائے تو باکو کا زیادہ تر کوسٹل ایریا پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ سنگاپور کے آؤٹ سکرٹس میں بنے کئی پروجیکٹس ڈوب جائیں گے، جس میں سنگاپور پورٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈیم اور روٹرڈیم سمیت قریب آدھے سے زیادہ ملک ہی کمر جتنے پانی کے نیچے ہوگا، اور مالدیوز میں موجود سارے آئی لینڈز اور ان میں موجود ریزورٹس کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ یعنی ایئر 2100 تک قریب 1.5 ارب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹ کر کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو ہم نے بات کی صرف اس سچویشن کی جب 80 سالوں کے بعد سمندروں کا لیول 2.5 میٹر بڑھے گا، لیکن ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام گلیشیئرز میلٹ ہو گئے تو تب کیا ہوگا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر میلٹنگ ریٹ اسی اسپیڈ سے چلتا رہا تو 5000 سالوں کے بعد پورا گرین لینڈ، آرکٹک ریجن، آئس لینڈ اور تمام گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمارے اوشنز کا لیول 70 میٹر تک بڑھ جائے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نوبت 5000 سالوں کے بعد ہی آئے۔ جس تیزی سے انسان دن بدن نیچرل ریسورسز کو ایبیوز کر کے آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ نوبت 2000 سالوں میں ہی آ جائے گی۔ تو اس سچویشن میں ہمارا ارتھ کیسا دکھے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون سے شہر انڈر واٹر سٹیز کی داستان بن کر رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بے آف بنگال سے۔
آپ کو شاید یہ دیکھ کر شوق لگے گا کہ قریب پورا کا پورا بنگلہ دیش بے آف بنگال کی لپیٹ میں ہوگا، اور اگر اس کے کیپٹل ڈھاکہ کی بات کی جائے تو یہ 30 میٹر 100 فٹ گہرے پانی کے اندر ڈوب چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے آف بنگال انڈیا کے کئی حصوں پہ بھی اپنا قبضہ جما لے گا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولکتہ سے لے کر مالڈا اور پٹنہ سمیت مظفر پور تک یہ سارا ریجن سمندر کے نیچے ہوگا۔ بے آف بنگال کا کوسٹ جو آج بنگلہ دیش اور انڈیا پہ لگتا ہے، 70 میٹرز بڑھنے کے بعد وہ نیپال اور بھوٹان کا کوسٹ کہلایا جائے گا۔ اسی طرح جہاں ابھی ایسٹ انڈین کوسٹ ہے وہ 50 کلومیٹر تک اندر کی طرف کھسک جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں بھاری آبادی والے شہر بری طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ اگر ہم صرف چنئی کی بات کریں تو یہ 200 فٹ پانی کے اندر ہوگا۔ 1959 میں کنسٹرکٹ کی گئی چنئی میں موجود LIC بلڈنگ، جو ایک وقت انڈیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہ پوری کی پوری بلڈنگ پانی کے اندر ہوگی۔ چنئی سے ہوتے ہوئے پانی کا لیول تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے بارڈر پہ جا لگے گا۔ انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ پہ نظر دوڑائی جائے تو 70 میٹرز بڑھنے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ گوا کے تمام بیچ ریزورٹس ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ نہ ہی ممبئی بچے گا اور نہ ہی نوی ممبئی، کیونکہ یہ پورا ایریا آل دا وے گجرات کے بارڈر تک 54 میٹرز یعنی 177 فیٹ گہرے پانی کی نظر ہو چکا ہوگا۔ یعنی ممبئی کا لودھا ٹرمپ ٹاور اگر تب تک بچ گیا ہوگا تو اس کے 15th فلور تک انڈین اوشن کا راج ہوگا۔ آگے بڑھ کر اگر گجرات کی بات کی جائے تو یقیناً آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گجرات ایک آئی لینڈ بن چکا ہوگا، جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 70 میٹرز بڑھنے کے بعد عریبین سی کے پانی نے گجرات کو انڈیا سے الگ کر دیا ہے۔ اور اگر تب تک انسان کی نسل بچی تو احمد آباد شاید کوئی بیچ ریزورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ عریبین سی کا بارڈر آگے بڑھ کر احمد آباد تک جا لگے گا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پر۔ حیرت انگیز طور پہ پاکستان کی پوری سندھ پروونس ہی عریبین سی کی لپیٹ میں آ چکی ہوگی۔ کراچی سے لے کر حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر سے ہوتے ہوئے جیکب آباد تک 400 کلومیٹرز میں آنے والی تمام میجر سٹیز کئی 100 فٹ پانی کے اندر گمنام شہروں کی شکل اختیار کر لیں گی۔ آبادی کے حساب سے دنیا کا 7واں بڑا شہر کراچی 190 فیٹ عریبین سی کے باٹم پہ ہوگا۔ جو آج یہاں جانی مانی بلڈنگز اور اسکائی اسکریپرز ہیں، وہ سمندر کے اندر موجود اس وقت کی انڈر واٹر ڈسکوریز میں شاید دکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صدرن کوسٹ پہ موجود آج جو دنیا کا سب سے ڈیپسٹ سی پورٹ گوادر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ تب واقعی میں ڈیپ اوشن کی نظر ہو کر صرف ایک چھوٹے آئی لینڈ سے زیادہ نہیں بچے گا۔